اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد توصیف گزشتہ کی طرح آپ کے سامنے آپ کے ہی بتائے ہوئے سوال، اس میں مختلف ٹاپک ہمارے ہوتے ہیں، جو کہ گزشتہ دنوں پروگرام چل رہا تھا ہمارا 3 حالتوں کی ذکر کی، 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس میں کیفیت تھی، مقام تھا، حال تھا۔ تو ان حالتوں سے پھر ہم نے تھوڑی بات سب کی، لیکن ابھی مکمل طور پر لاسٹ پروگرام جو تھے وہ کیفیت پہ کیے۔ ابھی نام جو ہے وہ جیسے حال کہتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ حال مختلف جگہوں پہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اکثر اوقات زمانے پہ نظر ڈالیں، حال اس چیز کو کہتے ہیں جو وقتی طور پہ سچویشن چل رہی ہو۔ جیسے ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں، آپ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی یہ حال ہے، میرے سامنے بھی حال ہے، مگر جو باتیں میں پروگرام کے شروع میں کر چکا ہوں وہ ماضی میں چلی گئی۔ تو جو بیسیکلی مکان، جو چیز ہمارے سامنے اور ایٹ دا مومنٹ سمجھ لیں یا وقتی طور موجود ہو، اس کو حال بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حال کو اور بھی تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جیسے ایک مستی کے عالم میں قوالی کے موسم ایسا ہو یا ایسا کوئی دماغی طور پر انسان کے اوپر کوئی کیفیت حاوی ہوتی ہے یا کچھ ایسی چیز حاوی ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، وہ ایک حال کی شکل اس کی بن جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایک حال پڑ گیا، جس طرح کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ بعد میں اگر ان حرکتوں کا کہو کہ ریپیٹ کر کے دکھائے تو وہ نہیں کر سکتا، یا اس کو کہو کہ تھوڑا سا زبان سے بیان کر کے بتا سکتے ہو تم نے کیا کیا، تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کے دماغ اپنی جگہ پہ قائم تھا اس ٹائم، نہ دل، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو اس کی وضاحت کر سکے جو اس نے کیا۔ تو اس تناظر میں بھی حال ایک عجیب سی کیفیت کہلاتی ہے۔ لیکن کیفیت وہ چیز ہے، جیسے شاہ صاحب نے تفصیل سے بتایا، کہ جو بیان میں آ سکتی ہے۔ بندہ جس کے ساتھ یہ گزر رہی ہے چیز، تو وہ بتا سکتا ہے میری یہ کیفیت ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے بازو میں ہے، میں چل رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں، کیفیت ہے، بتانے کے قابل ہے۔ لیکن حال وہ چیز ہے جو اس کے بعد بھی بتانے کے قابل یا اس کے آگے جا کے بھی بتانے کا قابل نہ ہو۔ تو ظاہر ہے حال پھر اس کیفیت سے ایک بڑھ کے چیز ہے۔ تو آج حال کے موضوع کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ حسب مول قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت بھی حاضر ہیں۔ تو یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر صاحب سے رابطے میں رہیے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں، جو بھی حضرات آ کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ایشو آپ کے دماغ میں ہے کہ قبلہ شاہ صاحب سے بات کی جائے، تو لائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دماغ میں کوئی ایسی بات ہے، جیسے کافی کالر ہمارے پروگرام میں لائیو آتے ہیں جن کی بات لمبی ڈسکس نہیں ہوتی، پھر کال یہ کاٹنی پڑتی ہے، یہ بات کو روکنا پڑتا ہے، تو آپ بھی یقیناً روز جو ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسی بات جو ہے ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے۔ تو ایسے حالات میں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسرے نمبر جو ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں پری بکنگ کے نام سے، وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ان پہ آپ جا سکتے ہیں۔ موبائل نمبر آفٹر پروگرام آپ کو کھلا ہوا مل سکتا ہے، وہ ملے گا، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کل 2 اور 6 کے درمیان آپ مکمل طور پہ قبلہ شاہ صاحب سے بات کیجیے گا۔ تو جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی، تو قبلہ شاہ صاحب کی جانب اس کے بعد چلوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، جیسے وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، خدا وحدہ لا شریک، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو ایک مثال، ایک میں نے پڑھا تھوڑا سا واقعہ جو رحمت للعالمین ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے، نشانی ہے، اس سے کوئی یقیناً انکار تو نہیں کرے گا ان کے رحمت للعالمین ہونے سے، بٹ میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ ایک دفعہ قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے جناب یوسف پتھر سے چشمہ پانی کا نکالتے تھے، جیسے جناب صالح نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، جیسے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کچھ دکھائیں، اس طرح کا معجزہ کر کے دکھائیں۔ تو رسالت مآب نے ان سے کہا کہ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کو صفا، جو پہاڑی تھی بڑی،
یہ سونے کی ہو جائے. ظاہر ہے سونے کی قیمت اس ٹائم بھی امپورٹنٹ چیز تھی, آج بھی امپورٹنٹ چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی صفحہ سونے کی ہو جائے. تو رسالۃ مآب نے کہا اگر وہ ہو جائے تو پھر. تو انہوں نے کہا ہم یقیناً, انہوں نے بڑی بڑی اپنی قسمیں باوجداد کی, اٹھا کے کہا کہ ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے. تو رسالۃ مآب نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو بھی دستے ہاتھ بلند نہیں کیے تھے. جناب جبرائیل تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے وہی لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب, خدا وحدہ لا شریک کے الفاظ جو انہوں نے بیان کیے, میرے محبوب تم دعا کرو گے میں کوئی صفحہ کو سونا بنا دوں گا, مگر اس بات کا یقین رہے, اس بات خیال میں رکھنا کہ جب یہ سونے کی بن جائے گی اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی میں لفظ جو یوز ہوا ہے بیخ کنی کر دوں گا. جیسے اکثر مثال میں کہتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, میں اس کا بالکل ملیا میٹ کر دوں گا. اس طرح کے الفاظ تھا کہ میں ان کو اس طرح تباہ و برباد کر دوں گا اگر پھر بھی ایمان نہ لائے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس محفل میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے, یا کچھ ایسے بھی ہوں گے ایمان لانے کے بعد پھر بھی جائیں گے. تو وہ حالق ان کی بہت بری حالت کر دے گا. تو ان کی وجہ سے, اس ڈر سے رسالت مآب نے دستے ہاتھ بلند دعا کے ہاتھ بلند نہیں کیے, کوئی صفحہ کو سونا وقتی طور نہیں بنایا. ایک معجزے کی وجہ سے یہ سب کو انہوں نے ان کا بھی خیال اس میں کیا جو منافق تھے, جو آنے والی نسلوں میں منافق ہونے تھے, جو ایمان لانے کے بعد پھرنے تھے. تو یہ ان کے رحمت اللہ علیہ ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ نہ کلمہ پڑھنے والے پہ بھی ان کا اسی طرح احسان ہے, اسی طرح ان کا کرم نوازی ہے. یہ ویسے ہی دماغ میں آ گیا تو میں نے سمجھا کہ ضروری مجھے بیان کرنا چاہیے. یقیناً پھر بھی کسی نشست میں کروں گا بیان تفصیل سے. تو بھی چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی طرف, کافی ٹائم لے لیا. تو اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب صوفی گائیڈنس چینل پہ آپ ہمارے پروگرام فالو بھی کر سکتے ہیں, ہمیں فیس بک کے تھرو بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں صوفیزم تصوف کے حوالے سے. ویب سائٹ کا نام بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, لیکن ای میل کا تھوڑا سا جیسے شاہ صاحب نے کہا ڈاؤن ہے, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. موبائل نمبر بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, تو اس کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی بغیر کسی تاخیر کے قبلہ شاہ صاحب کی جانب, اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں توصیف صاحب؟ شکر الحمدللہ. اچھا, جب میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک مسکراہٹ سی آتی ہے, اس کی وجہ تو میں جانتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. تو حال جیسے کیفیت کی, یہ بھی ایک کیفیت ہے, ایک مسکرانا یا غمزدہ ہونا. حال جیسے آپ ابھی بیٹھے لکھ رہے ہیں بک پہ, یا پڑھ رہے ہیں, یا قرآن پڑھا ہے, ٹی وی پروگرام ہے, ایک حال ہے. لیکن جس حال کا میں نے ذکر کیا جو کیفیت بیان نہیں ہو رہی, اس کو بھی حال اکثر لوگ کہتے ہیں. تو اس حال کو میں چاہوں گا تھوڑا سا مزید تھوڑا سا بیان کریں, حال ہے کیا, تاکہ مزید لوگوں کے ساتھ دوسرے اس کے میں جو اس کے اراؤنڈ سوال پھرتے ہیں اس کو مزید میں لاؤں آگے پلیز. دیکھیں, حال جو ہے یہ احوال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جی, اور یہ کیفیت میں ہی آتا ہے, مگر یہ وہ یعنی کہ یہ ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک, یعنی کہ یہ قلب و باطن کی وہ کیفیت ہے جو آپ کے سامنے رہتی ہے, یعنی کہ نظر آتی ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کو حال آ گیا, آپ دمال دیکھنے چلے جاؤ قلندر صاحب کے مزار پہ, تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ جب ڈھول بجتا ہے, نکارہ بجتا ہے, کیا ہوتا ہے, عجیب آدمی خود بخود ہوتی ہے, مست ہو جاتا ہے. مست ہو. وہی حال کی کیفیت آتی ہے نا, اس کو حال طاری ہوتا ہے. یہ جو ہے بیسیکلی وجد کی کیفیت ہے, وجدان کے اندر سے, وجدانی کیفیت ہے, اندر دل کے اندر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. درمیانہ خلو آتا ہے دل کا, جو آپ کے 3 خلو ہیں دل کے, اس میں درمیانے خلو سے یہ آواز نکلتی ہے کہ حال کی کیفیت میں آپ چلے جاتے ہو, مجذوب ہونے لگتے ہو, مست ہونے لگتے ہو فار دا ٹائم بینگ. اچھا, اسی کے اندر درہ بھی لگتا ہے, نعرہ بھی لگاتا ہے, ضرب بھی دیتا ہے آدمی اپنے آپ کو. جس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ چیخ رہا ہے تو وہ چیختا چلا جاتا ہے, ناچ رہا ہے تو وہ ناچتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہے ساری چیزیں یہ عشق کی باتیں ہیں. یعنی کہ صوفیزم, پیر بھی کیا کرتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. صوفی کیا کرتا ہے, وہ بھی اللہ کی راہ میں چلتا ہے. فقیر فقراء وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. اس کے اندر حال کی کیفیت آ جانا کوئی بڑی کیفیت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قلب و باطن سے ریلیٹڈ ہے یہ, کیونکہ دل کا خلو ہے نا سیکنڈ. اچھا, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا نا ایک قول ہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گا کیونکہ قول ہے باقاعدہ. ظاہر اور حاضر دھوکہ دے سکتا ہے مگر غیب باطن نہیں. حال کی کیفیت جو ہے غیب اور باطن کی کیفیت ہے, اس سے آپ کا ظاہر اور حاضر نہیں ہے. کیوں؟ ابھی میں اس کی مثال اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں. جب لوگ بات کرتے ہیں حاضری کی, کہتے ہیں حاضر ہو جاتا ہے کوئی چیز نا, کوئی ایسے کیا کہتے ہیں اسے,
عاملین جو ہے عموماً یہ ورڈ یوز کرتے ہیں حاضری کی، ٹھیک ہے نا، مگر اس قول کو اگر رکھا جائے تو اس کا مطلب حاضر جو ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جتنی بھی یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو غیبی طاقت ہے، جب وہ حاضر ہوگی تو وہ دھوکہ دے گی، جھوٹ بولے گی، کیونکہ سچ بولے گی تو غلط کیوں کرے گی؟ یہ اس کا ایک فارمولہ ہے، شیطان ہمیشہ جھوٹ پہ میسر ہے، اس کا ہر چیز جو ہے لائف کے اوپر ہے، جھوٹ کے اوپر میسر ہے، سچ والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ حاضر کرا کے وہ سچ بولے گا تو پھر کیا فائدہ؟ پھر وہ شیطان تو رہا ہی نہیں نا۔ بے شک، تو یہ چیز ہے، تو یہ جو ہے یہ قلب و باطن کی کیفیت، یہ سچ کی کیفیت ہے، دس از حق کی کیفیت، ٹروتھ۔ یہ حال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک کیفیت، احوال جیسے حال کی جمع ہے، یعنی کہ حوال سے مطلب پورے کے پورے، کیونکہ میں نے ایک بات سمجھائی تھی کل جب لاسٹ پروگرام میں جب تھا کہ کیفیت جو ہے سینکڑوں قسم کی، ایک روح کی کیفیت ہے، ایک آپ کے کیا کہتے ہیں ہمزاد کی کیفیت ہے، پھر دعاؤں کی کیفیت ہے، پھر وظائف کی کیفیت ہے، تبا تابعین کی کیفیت ہے، آپ کے اوپر ایٹماسفیئرک کیفیت ہے، ہر چیز کی کیفیت ہے، ہوا کی ایک کیفیت ہے، گرمی کی ایک کیفیت ہے، لائٹ روشنی کی وہ ایک کیفیت ہے، ہر چیز کی کیفیت ہے۔ لائٹ کی کیفیت آپ کی آنکھ پہ پڑتی ہے، آنکھ کی وجہ سے دماغ پہ کیفیت پڑتی ہے، سٹرین پیدا ہوتا ہے۔ اگر لائٹ میں اگر 1 گھنٹے میں آپ تیز روشنی میں آدمی کو رکھو کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، جبکہ کرتا کچھ نہیں ہے، ٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ بے شک، تو یہ کیفیات ہے نا الگ، احوال جو ہے اس کے پورا کمبائن سیٹ اپ ہے، یعنی کہ پورا، یعنی کہ ہر چیز کی اور بھی حال آتے ہوں گے، ساری چیزیں انکلوڈ آ جاتی ہیں احوال کے اندر، ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں یہ کیا کہتے ہیں معرفت یا تصوف کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے شہباز قلندر کے مزار پہ یا کسی اور مزار پہ وہ ایک سر کی شکل میں ایک حالت آ جاتی ہے بندے پہ، جس کو حالت کے طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی کے سر کی بنا پہ نہیں، وداؤٹ اینی ریزن اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس حالت کے بارے میں اس کے بعد اس سے پوچھا جائے تو وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کے 2-3 باتیں بتائے گا، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیوں ہوا، بس مجھے ایک دم سے ایسا ہوا تو یہ حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس حال کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، حال کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ تو کیفیت میں آتا ہے، وہ کیفیت کے اندر ہے، بٹ وہ بھی ایک بیان نہ کرنے والی چیز وہ ہے، بیان نہ کرنے والی چیز ہے۔ وہ تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس کے بس سے باہر ہو گئی یہ چیز، ٹھیک ہے نا، مگر پھر بھی بس میں ہے اس کے، یہ بس سے باہر ہوتی ہے، یہ کنٹرول میں نہیں رہتی یہ چیز۔ حال جو آتا ہے نا آپ کو، جو روحانی حال آتا ہے، میں بات کر رہا ہوں تصوف و طریقت کے حال کی، یعنی کہ جو ایک صوفی جو ہے جب وہ قلندر صاحب کے مزار پہ جاتا ہے، میں مثال دوں گا کسی کی، نام نہیں لوں گا کسی کا، ٹھیک ہے، وہ گئے مزار کے اوپر، آپ نے میرے خیال سے پہلے یہ بات سنی ہوگی، میرے سے شاید آن ایئر بھی بولی گئی ہو، وہ گئے، اچھے ایڈوکیٹڈ آدمی تھے، یعنی کہ یہاں پہ سوٹ بوٹ والے آدمی تھے، وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے دیکھا دھمال ڈل رہا ہے، عرس کا مہینہ تھا، عرس ہو رہا تھا، تو وہ بالکل آگے تھے، ان کو ایک دم سے حال طاری ہونا شروع ہو گیا، وہ ایک دم آگے بڑھے نا، اور وہ مست سے ہو گئے، جب وہاں ہوتا ہے سب کو، میں بھی ہو چکا ہوں، جو جاتا ہے وہاں مست ضرور ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم ہے قلندر صاحب کا، وہ جو مستی چھائی ان کے اوپر، وہ ہوا یہ کہ ایک دم سے ان کو 1 سیکنڈ کو خیال آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے یار، کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ودن سیکنڈز انہوں نے دیکھا وہ سب سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ کوئی زبردستی لے گیا، بس وہ رش ایسا پڑا اور وہ پیچھے ہو گئے، اور وہ بس اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا وہی رہ گیا، یعنی کہ میں اندر زیارت بھی نہیں کر سکا، تو پیچھے کر دیا انہوں نے۔ کوئی سیکنڈ کی بات ہے، سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں منظوری اور نامنظوری، جو میرے والد صاحب کہتے تھے، بہت سارے لوگ آتے تھے کہتے تھے منظوری نہیں ہے اس کی، وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، اچھا پہنچ بھی گئے تو کہتے تھے منظوری نہیں ہے آپ کی، شمع جلا رہے ہیں شمع نہیں جلتی، پڑھ کے جلوانی پڑتی ہے، درود پڑھوا کے جلانی پڑتی ہے، خود بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے والد صاحب جو زندہ وہ بھی پڑھتے تھے، درود پڑھوا کے کہ شمع جل جائے کسی طریقے سے۔ ٹھیک، بالکل، یہ ساری بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھنا، یہ سمجھ لیں کہ یہ عقل سے بالا تر بات ہے، بالکل، کیونکہ عقل جو ہے، جو دماغ ہے آپ کا، یہ اس دنیا کی چیز ہے، یہاں پہ استعمال کی چیز ہے، دماغ کا جو روح کا تعلق ہے وہ دماغ سے نہیں ہے، وہ ایک سپریٹ چیز ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ ایک آدمی مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کو کھانے کی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس روح کی خواہش رہی نہیں کوئی، وہاں ڈبل روٹی تو ملے گی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی جا کے بیکری سے وہ کیک پیسٹری لے لے گا، بیکری ہوگی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ انڈے لے گا وہ، تو یہ سوچ کی چیزیں ہیں نا۔ ہاں
خواہش رہے گی دل کے اندر، آپ کے ارمان ضرور آئے گا کہ ہاں میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. روح کی الگ کیفیت ہے، روحانیت کی اس کیفیت کی حال کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک، بالکل. بٹ یہ بھی تو ایک روحانی کیفیت میں ہی آتا ہے، روح بھی تو مست ہوتی ہے اس سچویشن میں. یہ تو مست ہوتی ہے روح. یہ حال والی سچویشن تصوف و طریقت میں یہ حال والی سچویشن تو جائز ہے، مگر یہ بیس کرتی ہے آپ کے عمل پہ، اور عمل جو ہے وہ بیس کرتا ہے شریعت پہ. یعنی کہ اس کا سرکل وہی باخدا دیوانہ باشد والی بات ہے کہ اللہ کی کیا کہتے ہیں اسے، اللہ کی راہ میں پاگل ہو جائے مگر شریعت محمدی سے ہوشیار رہنا، با شریعت ہوشیار والی بات ہے. شریعت جو ہے نا، شریعت کے زاویے میں آتا ہے. جس کیفیت کی آپ بات کر رہے تھے اس کے اندر اس کی روح ڈسٹرب ہے، اس کی روح جو ہے برباد ہو رہی ہے اس میں. صحیح. کیونکہ ہونے کے بعد جو ہے روح ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور یہ بار بار ہوتا رہے تو پھر بیمار ہونے لگتا ہے آدمی. ڈاکٹروں کے پاس رہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، بٹ ان جنرل ڈسکشن جو ہے وہ بیمار رہنے لگتا ہے اگر یہی حال کی کیفیت بار بار آنے لگے. روحانی آدمی کیوں ترک جلالی ترک جمالی کرتا ہے؟ میں ایک صاحب ملے تھے مجھے، میں ایک عجیب بات بتاؤں، وہ وظائف کی کوئی بات ہوئی ان سے، وہ بھی یہ کرتے ہیں یہی کام نا، تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی. میں نے جواب تو نہیں دیا کیونکہ بحث مباحثہ جو ہے میں اس میں انڈلج نہیں ہونا چاہتا. انہوں نے ایک عجیب سی بات کی، کہہ رہے قرآنی وظائف میں ترک جلالی جمالی کرنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ قرآنی وظائف ہی میں ترک جلالی ہے، ترک جمالی ہے. اور کون سے وظائف میں، اور کون سا وظائف کرو گے تم؟ بالکل. یعنی کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی قرآن سے پڑھ کے کون سا علم؟ یعنی کہ وظائف اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے علاوہ کون سے وظائف ہیں؟ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی یعنی کہ قرآن سے ہی بیسڈ ہے، شریعت سے بیسڈ ہے. بالکل. دیکھیں شریعت سے جو بیسڈ ہے وہ قرآن سے بیسڈ ہے. یو کانٹ سے کہ شریعت قرآن سے ہی نکلتی ہے، قرآن سے ہی نکلتی ہے نا. سالت ماب کی زبان سے جو بیان ہوا، صرف ہمیں ڈفرینشیٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے اور یہ شریعت ہے یا احادیث ہے. اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہم تو وہ جو کہتے ہیں قرآن ہے، جو کہتے تھے بس وہی ہے میرے لیے، تو کیونکہ میرے لیے تو عشق و محبت کی بات ہے، وہ جو کہتے تھے میرے لیے وہی ہے، بس ختم. مجھے اس پہ، میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کرتا، نہ میں اس پہ بحث کرتا ہوں. جو کہہ دیا انہوں نے بس ٹھیک ہے، میرے لیے وہ کافی ہے. بٹ اس طرح کی سوچیں بھی لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ ترک جلالی ترک. واقعہ بڑا خوبصورت شاہ صاحب آ گیا، قرآن کا واقعہ. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نام کا مجھے تھوڑی سی شورٹی نہیں، اصل نام نہیں میں لوں گا، صحابہ تھے، انہوں نے وہ قرآن کی جو رسالت مآب بیان کرتے تھے وہ تحریر کرتے تھے. تو انہوں نے بیان کر رہے تھے تو رسالت مآب بیان کرتے انہوں نے کہا ایک کلام کے بارے میں، وہ انسان کے اور اس کے حالات کے بارے میں بیان ہو رہا تھا. تو انہوں نے جو لکھ رہے تھے انہوں نے ویسے اپنی زبان سے کہا کہ احسن کلام، کہ خدا کا بڑا ہی احسن کلام ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی قرآن ہے، اس کو بھی لکھ. تو انہوں نے جب لکھا تو اس نے کہا یہ تو میرے الفاظ تھے. تو ان کے دماغ میں آ گیا یہ رسالت مآب شاید نعوذ باللہ اپنی طرف سے بھی کچھ ورڈ ڈال رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے ایک بندے کی سوچ ہے نا، سوچ ہے. ہاں کیونکہ انسان ہے تو سوچ تو آئے گی. تو وہ انہوں نے جب اس کنڈیشن پہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر انہوں نے بعد میں بات جو ہے کی، انہوں نے کہا یہ تو ایسے سچویشن ہے، یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر ان پہ آیت بھی اتری جس کے بعد حالق نے کہا کہ بے شک ہم جس کو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں عنایت کرتے ہیں، ہمارے بتانے کا طریقہ ہمارے حساب سے، ہم کسی کے کہنے پہ نہیں لکھتے. بٹ جو شک میں پڑے رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہوں گے. یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی سوچ میں کہیں سم ٹائم کیا پتہ کیا آ جائے اور وہ سوچ اس کو کہاں سے کہاں لے جائے. حالانکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں رسالت مآب کی زبان سے ہمیں ہر چیز ملی، ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی کہ اینڈ ہے وہ. اگر وہ سوچ ہو تو پھر جو زبان سے وہ بیان کرے وہ کہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، تو ہمیں انہوں نے بتایا بس. اگر وہ دونوں چیزوں کہہ دیتے یہ قرآن ہے تو ہم قرآن ہی سمجھتے، قرآن ہی سمجھتے. وہی یہی میں کوئی شک نہیں، یہی بات ہوتی ہے. اب میں حال کی جیسے کیفیت بتا رہا تھا اس کے اندر میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں. جب یہ نعرہ رسالت کہتے ہیں، بالکل نعرہ رسالت، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے نعرہ رسالت، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ اس کو لبیک جیسے یا رسول اللہ. اچھا وہ جو ہے حال کی کیفیت ہے، ایک اندر سے وجدان کی کیفیت ہے. اسی طرح نعرہ حیدری، بالکل جو لوگ یا علی کہتے ہیں پھر پلٹ کے نا سب جتنے لوگ 5000 آدمی بیٹھا ہوا ہو، ایک آدمی کہتا ہے نعرہ رسالت، 5000 آدمی ایک دم چیخ پڑتے ہیں یا رسول اللہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے نعرہ حیدری یا علی، 5000 آدمی کہتے ہیں یا علی. یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ حال کی کیفیت ہے. اس کو درہ بولتے ہیں ہماری زبان میں، درہ لگانا، ضرب لگانا. اور یہ ضرب جو ہے نا یہ یہاں نہیں لگتی، یہ نہ آپ کو لگتی، یہ یہاں لگتی ہے یہ ضرب. کیونکہ آدمی جو ہے جس وقت وہ حال کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. وہ ایک چیز میں ایک فریکشن آف اے سیکنڈ، کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یا رسول اللہ کہنے میں؟
مشکل سے 3 سیکنڈ، میں زیادہ سے بس وہ جو 3 سیکنڈ ہے، نہ آپ ادھر کے رہتے ہو نہ ادھر کے رہتے ہو، کتنا ہی پریشان دماغ کچھ بھی کر رہا ہو، وہ بس وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے منہ سے، وہ نکلتا ہے منہ سے، بس وہی حال کی کیفیت ہے جو آپ کی سمجھ سے نہ آئے. اور وہ روحانیت جو ہے، اگر روحانیت سمجھ میں آنے لگ گئی، اگر یہ کسی کالج میں پڑھوا رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کوئی پروفیسر پی ایچ ڈی بن رہا ہوتا یا یہ کہ اسکالر بن رہے ہوتے، تو روحانیت جو ہے وہ دماغ میں سکھائی جاتی، پڑھوائی جاتی. یہ پڑھنے پڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اندر سے چیز آتی ہے، یہ اندر کی چیز ہے، اندر ہی سے آئے گی. شمع جلتی ہے، شمع جلتی ہے جب پروانہ جب جاتا ہے، جب شمع جلتی ہے. بڑی خوبصورت بات، اس میں کوئی شک نہیں. حال شاہ صاحب، پر اس میں یہ تو ہوگا کہ جتنے بندے ہیں، حال کی حالت میں 10 بندے ہیں، پر ہر 10 بندوں میں سے ہر ایک کا حال ڈیفرنٹ تو ہوگا. قلبی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا، جس طرح سوچ ڈیفرنٹ ہے، قلبی کیفیت بھی ڈیفرنٹ ہے، چاہ ڈیفرنٹ ہے. ہر آدمی کے پیار کرنے کا رویہ ڈیفرنٹ ہے، ہر آدمی کے ہر چیز کو بیان کرنے کا ڈیفرنٹ ہے. میں اس طرح بیان کروں گا، فار ایگزامپل جلالی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ سے بیان کریں گے. قاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ الگ بیان کریں گے. اگر پروڈیوسر کو یہاں بٹھا لیں، ان سے پوچھیں تو وہ ان کا بیان مختلف ہوگا. ہر آدمی کی اپنی ریسرچ، اپنی لرننگ، اپنی سوچ کے اوپر اس کا بیان ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر صوفیزم میں، ٹھیک ہے نا، جو چیز فالو کی جاتی ہے، وی ڈونٹ بینڈ اینڈ ٹوسٹ دا پاتھ، وی واک ون وے. ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے میں یہ ہوتا ہے پھر آدمی وہیں پھنس جاتا ہے. کیونکہ کچھ قوتیں ایسی ہیں، دیر آر سرٹن پاورز دیٹ ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو واک ٹل دی اینڈ. دے ول لائک بیچ میں ہنڈرنس نہیں ہوتی، ہنڈرنس. اب اس کی مثال کیسے دوں کہ جب وظائف کرتے ہیں، پکے وظائف، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کے اندر، کہ میں اپنے، دیکھیں میں جتنی بات کرتا ہوں اپنی فیملی کی کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں کہتا. نہ میں کتابی حوالے یوز کرتا ہوں، کتابی حوالے میں والد کے یوز کرتا ہوں. جو وظائف کرتے ہیں گھر کے اندر، بہت سارے وظائف ہم جاتے ہیں کرنے کو مسجد میں، ٹھیک ہے نا، مسجد کھلوا کے 2:30 بجے جو ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں پہ. قاری صاحب کو پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ قاری ہے یا جو بھی علامہ ہے یا مولوی ہے مسجد کا، مسجد میں کرتے ہیں لیکن اور کہیں نہیں کرتے، یا تو اپنے گھر یا مسجد میں. کیوں ہے ایسا؟ بالکل وجہ کیا ہے؟ وظائف کیوں اپنے گھر کیے جاتے ہیں اور مسجد میں کیے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مسجد کی میرے خیال میں یا تو اللہ کا گھر ہے، یا پھر کوئی ہیوی وظیفے ہوں یا اس ٹائپ کی کوئی بات. اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کا گھر نہیں ہے. بے شک وہی گھر اللہ کا گھر ہے، وہ یعنی کہ کسی کا گھر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر، اللہ کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے، میں تو یہ کہاں نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. مگر ویسے بیس صوفیزم میں، تصوف میں کہاں کیا جاتا ہے اللہ؟ وہ بس دل میں، بے شک دل میں بستا ہے اللہ. کہ انسان کے اندر بھی اللہ اور کا گھر. دل کی کیفیت کے لیے کہاں جایا جاتا ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، دل کے ڈاکٹر کے، جب آپ کے دل میں خرابی ہوتی ہے، آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس تو نہیں جاتے، ہارٹ سرجن کے پاس جاتے ہو، دل کے ڈاکٹر کے پاس. کچھ وظائف جو ہے ہمارے خاندان میں ہمارے دادا نے بھی کیے ہیں، والد نے بھی کیے ہیں. کچھ اور جو لوگ ہوں گے، جو عاملین ہوں گے، جو صاحب نظر ہوں گے، جو عالم ہوں گے، جو وظائف، جو ابرار و وظائف کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں کرنے کے لیے؟ مسجد میں، بھلے چھوٹی ہو بڑی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، وہاں دل کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا جب مانگتا ہے، 500 آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 500 آدمی جب دعا مانگتا ہے، کوئی چیخ نہیں رہے ہوتے دعا کرتے وقت، ہے نا. سب کیا کرتے ہیں؟ دل میں دعا مانگتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیفیت جو حال کی ہے، یہ دل سے ریلیٹڈ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے ظاہر و حاضر سے. بے شک. بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب آپ نے بیان کی. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائیو کالوں کا سلسلہ کھولنا پڑتا ہے تھوڑی دیر بعد، ورنہ ہماری گفتگو تو چلتی رہے تو پورا پروگرام ہم گفتگو پہ کر دیں. تو آپ کی کالیں بھی لینا مقصود ہوتا ہے. تو یار ہے، آپ پرابلم کے لیے کال کرتے ہیں، کوئی ایسا ایشو آپ کی نظر میں ہوتا ہے جو کہ آپ قبلہ شاہ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پرابلم کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہر حوالے سے کہ آپ کی پرابلم ڈھونڈ کے آپ کو پرابلم کا حل دیا جائے. اور اگر کسی کو فائدہ ہمارے چھوٹے سے قبلہ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے وظائف سے ہو جائے، کسی مشورے سے ہو جائے، کسی بات سے ہو جائے، تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کوئی نہیں. تو بھی جو ہی لائنیں کھولی ہیں تو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عمران صاحب، میرے دل میں ڈاؤٹ تھا کہ ابھی آپ ہی ہیں. السلام علیکم. تصیف بھائی کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ. سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تصیف بھائی شاہ جی کیسے ہیں؟ دیکھا شاہ جی کو بھی میں بزی تھا بہت زیادہ، تو
آج تھوڑا فری ہوا ہوں, تھوڑا شاہ جی سے بات کرا دیں. چلو بات کریں شاہ صاحب. السلام علیکم عمران بھائی, کیا حال ہو, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم شاہ جی. شاہ جی آپ نے میری نا آنکھیں کھول دی ہیں. شاہ جی میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور انشاءاللہ میں آپ کو نا ایک ایسا گفٹ دوں گا جو آپ کے بڑے بڑے مریدوں نے نہیں دیا ہوگا. میں آپ کو ایسا دیکھو, گفٹ دوں گا. آپ کے پیار و محبت ہی سب سے بڑا گفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ کہ میں آپ تو کو- بالکل ہی یعنی کہ میں آپ قلب و کو نام بھی بتاؤں گا, میں آپ کو نام بھی دوں گا اور ساتھ میں وہ چیز بھی دوں گا. میرا نا آپ نے میری آنکھیں کھول دی آپ نے, اور جو جس چیز کا شوق تھا وہ میرا شوق بھی پورا ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ, اور میرا یقین اللہ پہ اتنا پکا ہو گیا ہے نا, اتنا پکا ہو گیا کہ مجھے اب دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ چیز میں آپ کو گفٹ کروں گا. اچھا چلو وہ تو آپ ٹھیک کے ساتھ وہ تو آپ ٹھیک کو ہے. پسند اللہ بھی آئے گی, وہ آپ کو پسند بھی آئے گی, اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, جو آپ کہتے تھے نا مجھے کہ فلانا عمل کر لوں, فلانا یہ کر لوں, اوندھی سیدھی توصیف سے بھی آپ بات کرتے تھے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں. میں کہتا تھا کچھ مت کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح صحیح. تو وہ غلط تو نہیں کہتا تھا نا میں؟ جی شاہ جی وہ مجھے میں آپ بالکل صحیح کہتے تھے. مجھے کسی نے بتایا, وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا, تو مجھے اس نے گفٹ کی, تو میں نے بولا میں نے کسی بندے کو گفٹ کرنی ہے, میں ان کا مرید ہوں. تو مجھے وہ ایک شوق تھا نا میرا, وہ شوق میرا زندگی میں میرا وہ پورا ہو گیا بس. کیونکہ میں اس قابل ہوں کہ یہ سب چیزیں یہ آپ کو, کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کا حساب کتاب جڑا ہوا ہے, تو میں ایز اے گفٹ دوں گا آپ کو, اور میرے لیے آپ ساری زندگی دعا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. باجی کو سلام دینا, اور جمعے کو جو ہے نا انشاءاللہ ملاقات کرو, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ, کیونکہ آپ کا دن اچھا نہیں ہوتا نا جمعہ, تو وہ آپ کا اچھا بنائیں گے, آپ ساتھ گزارو جمعہ, ٹھیک ہے نا, اس جمعے کو. انشاءاللہ شاہ جی, ابھی اللہ کا بہت کرم ہو گیا میرے پہ, ہر چیز سے میرا جو تھا نا وہ بہت میرا ایمان پکا ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے عمران بھائی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. باجی کو سلام دعا بولنا. اوکے عمران بھائی. یہ ناظرین محترم ایک اتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. آپ نے یقیناً عمران صاحب کی, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں کہوں گا, ان کی باتیں سنی, آپ کو باتوں سے یقیناً کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہوگا. لیکن میرے سامنے باتیں ہوتی بھی رہی, یہ سچویشن چلتی بھی رہی, ہر بات اپنی جگہ پہ جب ہوتی تھی تو واقعی ان کی نظر میں شاید ہوتا تھا, کیونکہ جب انسان کے سامنے دیوار ہوتی ہے, پردہ ہوتا ہے, انسان نہیں جانتا اس کے آگے کیا ہے, پر جس کے پردے حالق وحدہ لا شریک نے کھولے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ بتا رہا ہے. کیونکہ ہر ایک بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی انگلی برابر نہیں ہوتی, تو حالق نے نظروں میں بھی فرق رکھا ہے, ہر ایک میں عطا کی ہے, یہ ڈفرنس ہوتا ہے. تو یا تو تھوڑا سا صبر کر کے دیکھ لو اس کا کیا ہوتا ہے, پھر خدا دیکھو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. لیکن پھر اپنی بھی اگر جب عقل استعمال ہوتی ہے, شاہ صاحب کے والد صاحب بھی اکثر کہا کرتے تھے, شاہ صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہماری بات کون سمجھے. یہ بڑی مشہور, یہ تقریباً میں تو خیر روز سنتا ہوں, ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ. اور شاہ صاحب سے نہیں, شاہ صاحب کے والد صاحب سے بھی, اور ان کی بک بھی پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ رپیٹ اینڈ رپیٹ ہوتی رہتی ہے. تو وہ آپ بھی سنتے ہیں جب بات, شاید آپ جب جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو شاہ صاحب سے تعلق ہے, تو اکثر شاہ صاحب کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے عمران صاحب. میں نے تھوڑا سا اس پہ ٹائم اس لیے زیادہ لگایا, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا کے, جیسے وظائف کا بات ہوئی تو مرضی یا عقل کا استعمال کرتے ہیں, تو وہی بات, اسی لیے میں نے اس بات پہ زور لگایا. میں ایک بات کروں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ عمران بھائی کی بڑی مہربانی جو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. مگر میں ایک بات بتاؤں, ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے نا, رمضان سے پہلے کی نا, جب وہ سسٹر نے وہ ساری زیارات دی. دیکھیں میرے والد صاحب مجھے بچپن سے کہتے تھے کہ آپ واحد آدمی ہو گئے, بے شک, ٹھیک ہے نا. اب میں سوچتا تھا کچھ اور, کیونکہ میری جو ہے سرکاری نوکری بھی ہوتی تھی 16-17 گریڈ کی, بہت پاورفل ڈپارٹمنٹ, میں کچھ اور دماغ میں چیزیں ہوتی تھی. مگر روحانیت جو ہے نا, کیونکہ ہمارے خاندان آباء و اجداد کی چیز ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرف سے کوئی ایسی وحدانیت کی بات ہوگی. اس طرف سے اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, رات کو میرے خیال سے 1:30 بج رہے ہیں, تقریباً 1 بج رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بھی چینل پہ لوگ بیٹھے ہوں گے, کوئی روحانی اسکالر ہے, کوئی کچھ ہے, جو بھی کچھ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ آئی ایم دا اونلی ون جس کے پاس صدر صد کے نقش 7 نقش ہیں, یعنی کہ 100 by 100 کے 7 نقوش, ٹھیک ہے نا, الگ الگ چالوں میں, سب الگ الگ چالوں میں,
ٹھیک ہے نا. کوئی بیان نہیں کر سکتا, کوئی لکھ نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے, میرا چیلنج ہے, ٹھیک ہے نا. صدر صد نقش, اس کے علاوہ پورے قرآن کا نقش اگر آپ کسی کو پوچھو اس کے پاس عدد تک نہیں ہے, لیکن میرے والد سے صاحب نے خود سالوں لگا کے اس کے عدد نکالے ہیں, اس کا تعویذ بنایا ہے. اور نقش کا مطلب تعویذ بھی ہے, یعنی کہ 7 صدر صد کے نقش, پھر اس کے علاوہ پورے قرآن کا نقش, ٹھیک ہے نا. پھر جفر احمر جس کو صحیفہ فاطمہ بی بی پاک بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سلام اللہ علیہ, وہ جو ہے جس کو جفر احمر یوں کہتے ہیں, اس کو میں یہ بھی بتا دوں تو ریڈ بک کہلاتا ہے وہ. کیونکہ ایک اور بات سننے میں آئی ہے, دیکھیں انکشافات جو ہے نا, جو میں بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب جہاں چھوڑ کے گئے تھے میرا کام ہے اس کو آگے بڑھانا. کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ فاطمہ جس کے پاس ہوتی ہے جفر احمر, چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پاگل ہونے کا ڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس کا افیکٹ ہے وہ. لال رنگ جو ہے روحانیت میں پاگل پن کی نشانی ہے, کہ آدمی جو ہے وہ مست ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی نشانی, اس کی جو ایک خاص, آپ قلندر صاحب کے روزے پہ چلے جاؤ, ان کا جو لباس ہے وہ لال ہوتا تھا, اسی وجہ سے کہ مست پاگل پن کی. اس کے علاوہ پھر جفر جامہ ہے, ہینڈ ریٹن, یہ بھی نہیں کہ کمپیوٹر پرنٹ یا خریدی ہوئی, ہاتھ کی لکھی ہوئی, وہ بھی چال میں لکھی ہوئی اور دم کی ہوئی. خالی یہ نہیں کہ, کیونکہ جفر جامہ لکھنے کی چال ہے ایک, خالی یہ نہیں ہے کہ حروف بھر دیے ہیں ایسے, ریپیٹ کہیں بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں کمبینیشنز ہیں, مگر اس کی چال سے بھرا جاتا ہے, ایک اوپر سے ایک نیچے, اس کی ایک چال ہے. 12 خلے کہلاتے ہیں, خلیے یا کوئی ورڈ ہے اس کا اردو میں, بٹ 12 کی چال ہے اس کی, کیونکہ 28 ہے, اور وہ لکھنے کے بعد کچھ خالی ہوتی ہے بیچ کی, وہ بعد میں بھری جاتی ہے. جفر جامہ ہے. اس کے علاوہ پھر وہ سسٹر نے جو دی رسول پاک کا منہ مبارک, اور یہ چیزیں جو ہے کوئی کسی کبھی بھی نہیں سنتا کہ کسی نے کسی کو دی ہوئی ہو. جو سنتا تھا وہ کہتا تھا پتہ نہیں کیا ہے یہ, نہ دینے والی چیز ہے. رسول پاک کا منہ مبارک, حضرت ابو بکر کا منہ مبارک, فاطمہ زہرا کا بی بی فاطمہ کا ہاتھ کا بنا ہوا دھاگا, جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا دندان مبارک, اور پھر کیا کہتے ہیں غوث پاک کی نالین مبارک. اور پھر وہ نقشہ ہے جو 12ویں صدی کا ہے, جو کسی زمانے کا, جس کے اوپر ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ وہ حضرت عمر کا گھر یہاں ہوتا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں ہوتا تھا, فلانی چیز مکہ یہاں ہوتا تھا, اور باقاعدہ ہاتھ سے کپڑا اس کا گل گیا ہے. وہ بھی ندیم ملک سے بات کرنی ہے. ابھی یہ 28 ہمارا انشاءاللہ 3-4 ہفتے میں ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ what you call it, جو ریسٹور کرانے کے لیے دینی ہے. مگر میں واحد آدمی ہوں جن کے پاس یہ سب چیزیں ہیں موجود. اچھا کیوں موجود ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے میرے ساتھ, اللہ کی بس میں یہی بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, بڑی تفصیل سے بیان ہوئی بات. تو ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, تو ان کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہماری سسٹر ہمارے ساتھ؟ میں نا رضیہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. میں نے پہلے بھی ٹیلی فون کیا تھا محرم میں. ٹھیک ہے. تو میں نے نا شاہ صاحب سے بات کرنی تھی. انہوں نے مجھے وظیفہ بولا تھا بسم اللہ کا اور یا لطیفوں کا, تو مجھے یہ نہیں بتایا تھا کتنے دن کرنا ہے. ٹھیک ہے, بات کریں شاہ صاحب کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی باجی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بس ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ٹیلی فون کیا تھا آپ کو محرم میں. جی 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 جی. تو آپ نے بتایا تھا کہ میرا نام چینج کر لو, بلکہ فاطمہ رکھ لو. مجھے یاد ہے. میں نے اپنا نا سب کا بھی حقیقہ بھی دے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے وظیفہ بولا تو وہ مجھے پتا نہیں تھا کتنے دن کرنا ہے. بسم اللہ کا اور یا لطیفوں کا. وظیفہ جو ہے نا باجی یہ روزانہ کرنا ہے اور کافی ٹائم تک کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے نام کی تسخیر بھی کرے گا بسم اللہ. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایک ہی کام کیا, ہم سب کاموں میں لے لیتے ہیں. فجر کی نماز کے پڑھنا ہے یا کوئی بھی نماز کے ساتھ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ صبح سویرے پکار کریں گے نا, جب وہ ایک ضرب لگائیں گے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے, تو پورے دن مہربانی اور رحمت رہے گی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. فجر کے ٹائم پڑھیں تو بہتر ہے, مگر روزانہ پڑھیں. 11 تسبیح کروں پہلے. 11 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. یا لطیفہ کتنا بتایا تھا؟ 1029. 1400. اچھا ایزی بتایا تھا. ٹھیک ہے چلیں اس طرح کر لیں, پھر 1400 یا لطیفہ کریں. کیا میں نے اور بھی آپ کے ساتھ بہت باتیں شیئر کرنی ہیں. جی باجی دیکھیں ابھی تو آن ایئر ہیں تو اتنی لمبی کانورسیشن ہو نہیں سکے گی. توصیف سے بات کر لیں, توصیف آپ کو گائیڈ. وہ اس کے لیے پتہ کیا میں بہت فکر کرتی ہوں آپ کو, میں نے پہلے بھی بتایا تھا. میرا عمران جی وہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ شاہ صاحب جو لمبی بات ہو جائے گی تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے پری بکنگ کے نام سے وہ نوٹ کر لیں, کیونکہ لائیو اتنی لمبی بات لائیو نہیں کروا سکتے آپ کی بات.
تو ان نمبرز پہ آپ جو ہے کل 2 سے 6 کے درمیان کال کیجیے گا، تو انشاءاللہ ضرور شاہ صاحب آپ سے بات کریں گے، اور جو بھی آپ کی بات ہوئی پھر چھوٹی ہو بڑی ہو تفصیل سے آپ بات کریں گے، بے شک جتنے بندوں کی بھی ہو تو انشاءاللہ آپ کی بات مکمل طریقے سے ہو پائے گی۔ تو اب جب کال کرتے ہیں تو 2 چیزیں میں تھوڑا سا آپ کو آگاہی فرما دوں کہ ایک تو کاپی اور پین اپنے ساتھ رکھیے گا تاکہ جو شاہ صاحب آپ کو بتائیں اگر ریکارڈنگ پہ پروگرام نہیں ہے تب، تاکہ جو بتائیں کہ بولے شاہ صاحب آپ لکھ لیں اور اس کو مکمل طریقے سے سمجھ لیں اور دن بھی لکھ لیں، جیسے وہ شاید شاہ صاحب نے اس ٹائم بتایا ہو سسٹر کو دنوں کا، بر ابھی ان کو یاد نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا ہے اکثر۔ اگر ایسا اچانک ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروگرام جیسے کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا، تھرسڈے ہوگا، یا تھرسڈے ہوا ہے تو فرائیڈے سیٹرڈے نہیں ہوگا، 2 دن کا گیپ ہے، تو میں کیسے پڑھنا شروع کروں؟ تو اسی وجہ سے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو 2 نمبر دیے گئے ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، پرائیویٹ نمبر ہیں ان کے، دونوں پہ آپ جو ہے دن کو ایوری ڈے تقریباً 2 سے 6 کے درمیان یا 2 سے 8 کے درمیان تک رابطہ قبلہ شاہ صاحب سے ہو جاتا ہے، تو آپ مکمل طور پہ جو بھی بات ہو آپ کی کھل کے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ایشو ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں جو کہ ہم ہر جگہ پہ ہر وقت یا سب کے سامنے نہیں وہ بیان کر سکتے، تو اسی لیے آپ کی سہولت کی وجہ سے جیسے بات ہماری حال پہ ہو رہی تھی، بڑا عجیب سوال ہے، ٹیکنیکل میں کہوں گا اس کو، کیونکہ اس کو سوال بنا کے بیان کرنا بھی تھوڑا سا ہارڈ تھا میرے لیے، بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 حالات ہیں انسان کے ساتھ۔ ایک حال جس کی ہم نے جناب کلندر کی دربار کی، شاہ صاحب ہم کالر آ چکے ہیں، میرا دل کالر کے بات کروں کہ تھوڑا سا اس کو سمجھانا بھی ہارڈ ہے۔ تو جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کون؟ جی میں سعدیہ بول رہی ہوں نیدرلینڈ سے۔ سعدیہ، جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اپنے بارے میں۔ پورا نام پھر بتا دیں۔ میرا نام سعدیہ افضل ہے۔ افضل ہاں، اور اپنی والدہ کا؟ شمیم اختر۔ شمیم اختر۔ اور والد صاحب کا بھی بتا دیں پلیز۔ محمد افضل۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں نا شاہ صاحب کے وظائف کر رہی ہوں، تو اسی کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، بات کریں۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیسے ہیں؟ باجی ٹھیک ٹھاک ہے، حکم کریں۔ جی شاہ صاحب میں آپ کے ماشاءاللہ سے بتائے ہوئے وظائف کر رہی ہوں، تو کل میرے 11 دن پورے ہو جائیں گے وظیفے کے۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے باجی؟ میں یا بات سے تو پڑھ رہی ہوں 3000 مرتبہ، اور بسم اللہ شریف 1 تسبیح۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ کوئی ویسے پرابلم ہے، رکاوٹ کی پرابلم ہے نا؟ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے باجی، یہ دیکھیں کنٹینیو رکھنا ہے انٹل یہ ہو نہ جائے، کیونکہ کافی پرانا مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ میں آن ایئر زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ عجیب سا معاملہ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے کون ہے آپ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ نام ویسے بھی مجھے یاد ہے۔ جی وہ ہاں جی وہ وظائف تو میں ماشاءاللہ سے کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں آگے بھی کرتی رہوں گی۔ کنٹینیو رکھیں، اور ایک کام کریں کہ جب ایک منٹ پہلے سن لیں، جب یہ شروع ہو جائے نا دوبارہ تو مجھے اسی وقت آپ بتائیں گے تو وظیفہ چینج ہوگا اسی ٹائم، یعنی کہ سیم ڈے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جب یہ راستہ کھل جائے گا تو جس وقت کھلے گا اسی دن آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بھلے آن ایئر بتائیں یا آف ایئر بتائیں، یا آپ کی مرضی ہے، بٹ آئی نیڈ ٹو نو دا سیم ڈے، کیونکہ اسی دن وظیفہ تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ رکاوٹ اگر بند کھل گیا تو وہ بند ہونے میں مسئلہ کرے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ جی ابھی میں 11 دن کر کے بتاؤں آگے یا کہ نہیں؟ ابھی یہ کرتے رہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے نا، میں یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ جو ہے نا یہ 33 ڈیز میں جا کے کام کرنے لگے گا، ود ان 33 ڈیز، مگر 11 دن میں نے اس لیے کہا تھا کہ تھوڑا سا کانٹیکٹ میں رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں وظائف لے کے بھول جاتے ہیں، پھر کام نہیں ہوتا تو پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا۔ دیکھیں وظائف لے کے کام کرنا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رابطے میں راستہ ہے۔ جی یس آئی نو، اور نا کل میرے ویسے 22 ڈیز پورے ہو جائیں گے۔ اب ہاں تو ابھی 11 دن اور کریں گے نا، 33 ڈیز، اس کے بعد پھر مجھے رابطہ کر لیے گا۔ صحیح، اور مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ میں نا اپنے نام کے حوالے سے سٹون پہننا چاہتی ہوں، میں کون سا پہنوں؟ دیکھیں آپ کو جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ
آپ اگر پہن سکیں نا تو اوپل پہنے, اوپل اوپل یا نیلم. اوپل یا نیلم. ہاں لیکن سنیں پہننا یہ نہیں کہ لے کے پہن لیا, اس کو لے کے جو ہے جی. ایک رات دودھ میں رکھنا ہے کیونکہ یہ گرم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جی. لے کے دودھ میں رکھنا ہے ایک رات, صبح جو ہے اس کو دھو کے پھر اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے ایک رات سو کے دیکھیں. خواب کی کیفیت اگر خراب ہے تو پھر جو ہے نہ پہنیں, اگر کیفیت ٹھیک ہے تو پھر پہن لیں. ڈائریکٹ نہ پہن لیجیے گا پتھر. میں ویسے بھی سب لوگوں کو بتا دوں پتھر پہننے سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ ایک رات دودھ میں بھگو کے رکھیں, ورنہ یہ کہ کھلے آسمان کے نیچے اگر دودھ افورڈ نہیں کر سکتے, جو پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے, وہ اپنے پیچھے والے صحن میں مٹی کے اندر دفن کر دیتے تھے رات کے ٹائم اور پھر صبح نکال لیتے تھے. پتھر پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ پتھر جو ہے نا, پتھر جو ہے نا, میں اچھا ہاں بولے, میں پھر بعد میں سمجھاتا ہوں پتھر کے بارے میں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کون سا ہے میرے نام کے حوالے سے؟ دیکھیں اوپل آپ کو زیادہ وہ, کیونکہ جس قسم کا مسئلہ ہے اس میں اوپل ہی چلے گا. اچھا ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی جو کیفیت ہے نا, یہ کیفیت اچھی نہیں ہے, آگے چل کے اور پرابلمز ہو جائیں گی اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے. میں لاکٹ کی صورت میں پہن سکتی ہوں کہ صرف رنگ میں ہی بنوانا چاہیے؟ لاکٹ یا رنگ وٹ ایور اٹ از ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز اٹ ود یور باڈی. اوکے, تو اس کو بنوا کے پھر میں اس کو دودھ میں ڈالوں نا؟ ہاں بنوانے کے بعد ہی ہوتا ہے, پہننے بنوانے کے بعد یہ ہوتا ہے, کیونکہ جب سنہارا بنائے گا تو وہ خود بھی پہن کے دیکھے گا انگلی میں. ایک خاص عادت ہے انسان کی, اگر یہ انگوٹھی یہاں رکھی ہو, کوئی بھی آئے گا وہ اٹھائے گا انگلی میں ڈال کے دیکھے گا اپنی کہ کون سے انگلی میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ چپ بھی تو نہیں رہی. وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. میں وہ ابھی آپ کی کال ختم ہوگی تو میں ایک بات بتاؤں گا پتھروں کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. چلے اور کیا صاحب میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی. وہ یہ کہ میں نا پاکستان 1-2 ماہ کے لیے جانا چاہ رہی ہوں, کہ آیا میرا جانا صحیح ہے یا کہ ابھی نہیں جانا چاہیے مجھے؟ آپ کا سفر آئے گا اگلے سال. اچھا ہاں, لیکن سفر ابھی نومبر دسمبر میں ویٹ کروں, نہیں جاؤں ابھی. نومبر دسمبر میں نہ جائیں تو بہتر ہے, نیکسٹ ایئر جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ سفر تو آ گیا ہے آپ کا. جی جی جی, وجہ بھی ہے جانے کی. ہاں, کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں؟ 3 to 4 weeks. بس اتنا ہی ٹائم. ہاں یہ اتنا ہی ٹائم رکھیں گے, اور یہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, چلے جائیں تو بہتر ہے. سفر آ گیا ہے آپ کا. اچھا جی, ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایک بات بتا دوں, وہاں جب جائیں گے کالے کپڑے سے گریز کریے گا, کالا کپڑا اوائڈ کریں پہننا, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہاں پہن سکتی ہوں, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یہاں پہن لیں کوئی نہیں, لیکن کالا نہ ہی پہنے تو بہتر ہے, کیونکہ ویسے بھی جو ہے نا کالا آپ زیادہ پہنتے ہیں اور وہ ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یعنی کہ کامیابی بھی ناکامی میں تبدیل ہوتی ہے. یہ تو پہننا پڑتا ہے جی, یہ کالا کوٹ یا کالے جوتے یہ تو پہنتے ہی ہیں پھر ہم. ہاں نہیں, ویسے دیکھیں کالا کوٹ اور کالے جوتے تو ٹھیک ہے, کپڑے کی میں بات کر رہا ہوں, اندر جیسے کہ شلوار قمیض ہو گیا یا جو بھی اندر پہن رہے ہیں, ٹرائی ٹو ویئر کھلے ہوئے کلر, ٹھیک ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, اوکے بھائی, پرابلم نہیں کرتی. تھینک یو ویری مچ سسٹر, آپ نے کال کی. عیسیٰ صاحب پتھروں کے بارے میں, پتھروں کے بارے میں دیکھیں, کوئی بھی پتھر کسی سے لیں, میں کیونکہ بات کرتا ہوں جنرل, ٹھیک ہے نا, اور بات میری بڑی لاجک ہوتی ہے جو عقل میں آتی ہے. پتھر کا یہ ہے, یہ پتھر ہے, اب اس کو میں پہنا ہے پتہ نہیں 2 سال سے پہن رہا ہوں, 3 سال سے, 4 سال سے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے میرا کزن پہن رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے پتہ نہیں کون پہن رہا تھا. اب یہ پتھر اس انگوٹھی سے نکالوں, یہ گم ہو جائے میرے سے, سنارے کے پاس پہنچ گیا, یا جو جیمز کا کام کرتے ہیں, انہوں نے انگوٹھی کاٹی, پتھر رکھ دیا, پتھر میں کوئی نشان ہے, بالکل صاف ستھرا ہے, ایز اے نیو بکے گا یہ, ٹھیک ہے نا. کوئی پتھر کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیا ہے یا پرانا ہے. آپ جا کے لے لیتے ہو, بھلے ایران سے لیتے ہو یا کیا کہتے ہیں اسے کربلا سے لیتے ہو یا مکہ مدینے سے لیتے ہو, یا جا کے کیا کہتے ہیں کشمیر وادی نیلم سے لیتے ہو, کہ نیلم وہاں کا سب سے اچھا ہے نا, وادی نیلم کا, آپ جا کے کشمیر سے لیتے ہو. کوئی گارنٹی ہے کہ کسی نے نہیں پہنا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. فریج فریزر تو ہے نہیں کہ پتہ چلے نیا ہے پرانا ہے. پتھر کو بف کرو, صاف کرو, فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پتھر کسی کا پہنا ہوا ہے. پتھر میں ہوتی ہے جان, کیونکہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے, افیکٹ ہے اس کا, جبھی تو میں پہنا ہوا ہے, جبھی لوگ پہنتے ہیں, جبھی آپ بھی خریدنے گئے ہو پہننے کو, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے اس میں جان ہے. جب اس میں جان ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ بد نیک ہر قسم کا افیکٹ رکھتی ہے, یعنی کہ کیفیت ہے اس کی اپنی, ہر پتھر کی اپنی کیفیت ہے. جب آپ نے لے لیا, جا کے سنارے سے آپ نے لے لیا, آپ نے جا کے رنگ بنوا لی, ٹھیک ہے نا, اس کو پھر آپ نے فوراً انگلی میں چڑھا لیا بغیر ٹھنڈا کیے ہوئے, آپ کے پاس جو پہلے کی کیفیات آ رہی ہیں وہ بھی لڑیں گی. بہت سارے لوگ پتھر پہن کے کہتے ہیں چکر آ گئے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ پتھر پہن کے کہتے ہیں کہ اس کا افیکٹ نیگیٹو ہے, نقصان ہونا شروع ہو گیا.
پتھر کے ساتھ اپنی بھی کیفیات ہے، خالی پتھر کا افیکٹ نہیں ہے، پتھر کا تو ایک افیکٹ ہے مگر اس کے ساتھ جو باقی کی لوگوں کی چلی آ رہی ہیں. اب جیسے کہ وہ ایک پتھر ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا، لاجور کہتے ہیں میرے خیال سے، لاجور ہے اردو کے، مجھے نام میرے کو اتنے پتہ نہیں ہے، لاجور ہے میرے خیال سے. وہ کاٹ کے کام میں بہت افیکٹو ہے، جہاں ضرب لگانی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی عملیات کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لاجور استعمال کیا جاتا ہے. وہ اگر وہ کسی کا پہنا ہوا ہے کسی کاٹ کے استعمال میں، وہ آپ نے پہن لیا ہے تو وہ افیکٹ، اس کا افیکٹ وہ پتھر کے اندر آئے گا، کیونکہ اس میں جان ہوتی ہے. اگر جان نہیں ہوتی تو پھر یہ پتھر ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا، پہننے کا کچھ سینسلیس والی بات تھی. گھڑی کیوں پہنتا ہے آدمی؟ اس کا ایک کام ہے کہ ٹائم بتائے. پتھر کیوں پہنتا ہے؟ کہ کوئی اچھا ہی ہو، کوئی اچھا ہو. برا کے لیے تو پہننے کا تک نہیں ہے کہ کوئی چیز اچھی ہو، لیکن وہ خود نیگیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے، بری چیزیں اپنے ساتھ لا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مسئلہ بنتا ہے. بڑی خوبصورت. تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ رات کو جو ہے سنارے سے لانے کے بعد، اور سنارے کے پاس بھی ٹرائی مت کریں، اس کو بولو میں گھر جا کے ٹرائی کروں گا یا گھر جا کے ٹرائی کروں گی، لے کے دودھ میں رکھے رات کو. دودھ سب افورڈ کرتے ہیں یہاں پہ، ورنہ دودھ نہیں افورڈ کر سکتے تو پیچھے آنگن میں یا کہیں کرتے ہیں، ہاں مٹی میں دفن کر دیں اس کو ڈائریکٹ. رات کو دفن کریں، شام میں دوسرے دن صبح نکال لیں اس کو، دھو کے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں. رات کو دیکھیں خواب کی کیفیت، وہ پتھر بولتا ہے، پتھر کی اپنی زبان ہے. اگر کیفیت نہیں ہے اس کا مطلب پتھر ڈیڈ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، شیشہ ہے، کانچ ہے پتھر، کیونکہ لائف ہوتی ہے اس کی. بے شک بے شک. تھینک یو ویری مچ قبلہ شاہ صاحب، اپنے بیان کی بڑی خوبصورت طریقے سے. انشاءاللہ پتھروں کا بھی ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پروگرام آپ کی خدمت میں لائیں، تو میرا خیال ہے کالر پتہ نہیں موجود ہیں، یہ چلے گئے ہیں، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، ڈراپ ہوگی. سوری جو بھی کالر سے ہمارے ساتھ موجود، کوئی بات نہیں، آپ کی کال وہ ایک بات قبلہ شاہ صاحب نے مکمل کرنی تھی، اس وجہ سے نہیں لے سکے. اب دوبارہ کال کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، آپ کی کال ملے گی تو ہم ضرور لیں گے. اگر آپ کی کال نہیں مل پائی، آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے بہت کوشش کی آپ نے، تو اس کے لیے بھی معذرت ہوا ہے. آپ کی ہی سہولت کے لیے ٹی وی اسکرین پہ 2 نمبر دیے گئے ہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں. آج اگر آپ کی بات نہیں ہو پائی تو کل 2 اور 6 کے درمیان کیجیے گا ان نمبرز پہ. آپ کی یقیناً انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بات ہوگی، اور تفصیل سے جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہوں گے وہ کر سکتے ہیں. جیسے پتھروں پہ تھوڑی سی قبلہ شاہ صاحب نے بیان کی، یہ اتنی سی بات تھی بٹ بیان کرنے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھا بھی قبلہ شاہ صاحب نے سمجھایا، اس کو بھی بتایا. پتھروں پہ بھی واقعی ہی اگر ان میں کوئی ایفیکٹ نہ ہوتا یا کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو پھر ان کی ضرورت کیا تھی. ظاہر سی بات ہے، سمپل سوچنے والی بات ہے. اتنی مقبول ان کی جو ہے ان کے اثرات کہا جاتا ہے. سوائے ایک میں بات بتا دوں، پتھر ٹھنڈا کرنے میں اگر مرجان لے تو اس کو پانی کے اندر رکھنا ہے. سوائے ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ پتھروں پہ پروگرام جب کریں گے تو ایک ایک پتھر کے بارے میں سمجھاؤں گا، لیکن جب ٹھنڈا کرنا ہو لینے کے بعد باقی سب پتھر دودھ میں جاتے ہیں سوائے مرجان کے. کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو برف کے پانی میں رکھے جاتے ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا، مگر بعد میں. صرف مرجان کے بارے میں بتا دوں کہ اس کو دودھ میں نہیں ڈالا جاتا، وہ پانی کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی غذا پانی ہے. ٹھیک ہے ناظرین محترم، یہ بھی بات آپ کی طرف پہنچ گئی، تو بھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہماری سسٹر ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میرا نام شرین ہے. شرین، ٹھیک ہے. پورا نام یہی آپ کے اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں؟ جی اپنے بارے میں. پورا نام؟ شرین کوثر. ٹھیک. والدہ کا نام بتا دیں. جی رفیہ. پورا نام؟ سلطان. رضیہ سلطان. والد صاحب کا بتانا چاہیں گے؟ جی نہیں. ٹھیک. مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ ہے میری 3 بیٹیاں ہیں. میں نے پوچھنا چاہی تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوگا یا نہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے بہت وہ سٹریس ہو جاتی ہوں اور بس سوچنے لگتی ہوں. ٹھیک ہے، بات کریں شاہ صاحب سے تو دیکھتے ہیں کیا آپ کو فرماتے ہیں روحانیت اور تصوف کی روح سے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہاں باجی دیکھیں کہ آپ کی بڑی 3 بیٹیاں آپ بتا رہے ہیں نا؟ جی ہاں. اور ڈاکٹر جی بی سے بھی ضرور رابطے میں رہیں. بڑی بیٹی کا نام بتائیں سب سے. جی میمونہ. میمونہ. اس کے بعد الشبہ. الشبہ. جی. اس کے بعد منیبہ. منیبہ.
یہ بتائیں ہلو کٹ گئے؟ हेलो ہاں ہیں یہاں پہ، سوری میں سمجھا آواز کٹ گئی. یہ بتائیں میمونہ کے بعد کوئی بچہ ضائع تو نہیں ہوا آپ کا؟ जी नहीं میمونہ کا پورا نام میمونہ ہی ہے؟ जी मेमुना कोसर میمونہ کوثر بتائیں نا باجی پھر. ٹھیک ہے. اور الشبہ کا پورا نام؟ अलिशबा कोसर اس کا مطلب آپ کا نام بھی شمیم کوثر ہے؟ शरीन कोसर سوری शरीन कोसर شیرین کوثر ہے. شہرین، شیرین، وہی شیرین. شین ہے والی. ہاں. باجی اولاد تو ہے آپ کے مزید، ٹھیک ہے نا؟ जी ہاں لیکن جو آپ پن پوائنٹ پوچھ رہے ہیں وہ ذرا سا ٹیکنیکل سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آن ایئر اس کا جواب اس طرح دیا نہیں جا سکتا کیونکہ والد صاحب کا نام بھی چاہیے، آپ کی والد صاحب، آپ کی والدہ کا بھی نام چاہیے، والد صاحب کی والدہ کا بھی نام چاہیے، اور ٹھیک ہے ہسبینڈ نا؟ وغیرہ کا بھی. ہسبینڈ کا بھی نام چاہیے، وہی ہسبینڈ کا بھی نام چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو دوسری جو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دروازے کا نمبر بتائیں ذرا سا اپنے. 13. شوہر غصے کے تیز ہیں آپ کے؟ जी گھریلو ٹائپ ہیں یعنی کہ آوارہ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ گھریلو ٹائپ ہیں یا باہر پھرنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ باہر زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں. دوستوں یاروں والے آدمی ہیں یہ. जी हाँ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں ہر ایک سے؟ जी कभी कभी ان کی نپتی نہیں ہے زیادہ کسی سے؟ जी हाँ ساتھ چلنا مشکل ہے ان کے. باجی اگر نام بتا دیتے تو پھر مجھے اتنی محنت نہ کرنے پڑے نا، اتنی چیزیں بتا رہا ہوں شوہر کی. دیکھیں باجی آپ کو بہتر یہ ہے کہ توصیف گائیڈ کر دیں گے تو پھر میں زیادہ بہتر آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے پڑھنے کو بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کر دے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سسٹر. اس کے لیے جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 نمبر ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں تو ان نمبرز پہ جو ہے رابطہ کر لیں کل 2 اور 6 کے درمیان، ٹھیک ہے؟ یا 8 بجے بھی ہو جائے تو قبلہ شاہ صاحب سے بات ہو جائے بھی، پھر کھل کے کر سکتے ہیں کیونکہ نام نہیں بتایا تو اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو آگے پتہ نہیں پھر کیا بات ہو، تو اس وجہ سے کچھ باتیں نہیں کی جاتی لائیو نا، تو پھر مزید آپ کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے سسٹر؟ जी اوکے، تھینک یو ویری مچ. ओके खुदा हाफिज़ خدا حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین محترم، بڑی اگر سوچا جائے تو نام نہیں بتانے سے 10 چیزیں پتہ چل گئی، تو اگر نام بتایا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یہ ایک سوچنے والی بھی بات ہے، سمجھنے والے بھی، سمجھ تو خیر آنا ایک میری سمجھ سے تو باہر ہے، تو ناظرین بھی سم ٹائم ٹینشن بھی لے جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں اور کچھ سوچتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اکثر اوندے سیدھے سوال بھی اسی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس وہ ہے. پروگرام کے پہلے بھی قبلہ شاہ صاحب یہ بات کر رہے تھے، تو میں تو سمپل یہ کہتا ہوں کہ یہ حال کے بعد اللہ شریک کی عطا ہے اور کچھ نہیں، جو کہ قبلہ شاہ صاحب خود ہی کئی بار بیان کر چکے ہیں. شاہ صاحب ابھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو ان کے ہسبینڈ کا نام نہیں پتہ، نہیں مجھے واقعی نہیں پتا. تو پھر میں کیونکہ میں کیسے مان لوں کہ اگر وہ کوئی ڈیٹ آف برتھ دیتی تو میں کہتا چلو اس سے آپ نے پتہ کیا، وہ کچھ انیشل یا کوئی ایسی حالت دیتی تو پھر بھی بات تھی. لیکن چلو نیکسٹ کال لیتے ہیں تو اس پہ ڈسکس کریں گے بعد میں. تو نیکسٹ کال کی جانب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی میں عبد الرحمان بول رہا ہوں. عبد الرحمان. عبد الرحمان جی اپنے بارے چلیے میں میرا نام، جی ہاں میری بیوی کے بارے میں پوچھنا ہے. بیوی کے بارے میں؟ جی ہاں. نام بتانا پسند کریں گے؟ جی وائف کا نام بتانا پسند کریں گے؟ جی ہاں بالکل. بتا دیں پھر پلیز. ربانی ناز. ربانی ناز NAZ. ربانی ناز. میرا نام محمد رحمان علی ہے، لیکن خالی رحمان نہیں پکار سکتے اس لیے عبد الرحمان پکار. ٹھیک ہے، وائف کے بارے میں ٹھیک ہے، بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم صاحب. جی یہ بتائیں کہ آپ کا عقیقہ کس نام پہ دیا ہے, محمد رحمان کے نام پہ یا عبد الرحمان؟ محمد رحمان علی. محمد رحمان علی. محمد رحمان علی, ٹھیک ہے. جی اچھا بتائیں کیا پوچھنا ہے جناب؟ میری وائف کے بارے میں پوچھنا ہے, ربانی ناز کے بارے میں. جی کیا بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ بچے کے تعلق سے بات کرنا ہے. ہاں ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ڈاکٹر سے تو ابھی تو کچھ نہیں, میرے کو جو ہے نا ڈائبیٹک ہے, یعنی کہ شوگر ہے میرے کو. ہاں ٹھیک ہے, تقریباً 4 سال سے شوگر ہے, 4-5 سال سے. تو ٹیبلٹ کم کھاتا ہوں میں, لیکن کیونکہ کام ایکٹیولی بہت کام کرتا ہوں تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو ایک ڈاکٹرز کی چیز ہے, آپ آگے بولیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا جس کو ڈائبیٹک ہوتا ہے, 1 سال ہوا ہماری شادی کی, 1 سال 1 مہینہ, کیا ان کو وہ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نا, دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ کہ آن ایئر ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب میں ویسے ہی نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ باقی یہ کہ فار دس تھنگ یو ول ہیو ٹو کانٹیکٹ یور ڈاکٹر جی پی, ٹھیک ہے نا. میں کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ کا کوشچن مجھے سمجھ میں آ گیا, میں آن ایئر اس کو پوچھنے بھی نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا آن ایئر ایک آدمی قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا اور آپ اس طرح کا سوال پوچھیں گے, وہ اچھا نہیں. آپ جو ہے دوسرے نمبر پہ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں, سوری ٹو سے, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا, یہ سوال اچھی نہیں ہوتی یہ باتیں کرنی بھی. اور ظاہر ہے ہر بندہ اپنے نظریے کے مطابق دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, تو اسی لیے میں بار بار پروگرام کے بیچ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے, تھوڑی سی بھی ڈاؤٹ والی بات ہے, آپ لائیو ٹی وی پہ ہیں, پتہ نہیں کتنے باتیں کون کہاں کیا سن رہا ہے, تو کیا پتہ آپ کا دوست یا کچھ ایسا ہوتا ہے. تو جب ایسی بات ہو تو آپ کے لیے جو دوسرے ٹی وی پہ نمبر ہیں وہ آپ کے لیے بھی سیف چیز ہے. پردہ جتنا پردہ رہے اتنا زیادہ بہتر ہے, اور اس طرح کی باتیں پوچھنا آن ایئر جو ہے میں تو کبھی نہ پوچھوں کسی کو, بالکل, ٹھیک ہے نا, کہ میں ڈائبیٹک ہوں اور یہ کہ یہ وہی ریلیٹڈ ہے جو پہلے کالر تھے اسی طرح کی چیز ہے, اس طرح کا تو پھر بھی ٹھیک ہے, مگر یہ جو ہے نا جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ بہتر یہ کہ آف ایئر رہے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں جو یہ کہ بتانا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دا بیسٹ تھنگ از اس چیز کا سورس جو ہے وہ ڈاکٹر جی پی ہی بتا سکے گا آپ کو. ہاں فار ریڈنگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس کے لیے بھی آف ایئر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں اولاد کے حوالے سے ویسے بھی زیادہ جو ہے نا میں کرتا نہیں ہوں آن ایئر. ٹھیک جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کا. بھائی صاحب آپ نے کال کی, ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی, بار آگے بھی کوشش کریں گے. آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر ہے, وہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات مکمل طریقے سے اور کھل کے ہو جائے گی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کرنے, بتانے, سمجھنے, سمجھانے میں مشکل بھی ہوتی ہیں. اور کچھ قبلہ شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اولاد ایک ایسا پروسیجر ہے, ایک ایسی بات ہے, کسی چیز کو کریٹ کرنا ہے تو واقعی ہی ایک حال کے حقیقی کے کنٹرول میں ہر چیز. میں بتاتا ہوں اس کا جواب, اس کا یہ بات میں کرتا ہوں. کسی کو باقاعدہ کریٹ کرنے والی چیز ہے, اور یہ کریٹر کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. کتنے بھی علوم ہو, کتنے بھی سب کچھ ہے آپ کے پاس, ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس, سارے جو ہیں ہتھیار ہیں, آپ ہتھیار بند ہو, گھوڑ سوار ہو, آپ کے پاس شیلڈ بھی ہے, تلوار بھی ہے, توپ بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر کسی کو آپ مارنا یعنی کہ موت کا ٹائم, اور دوسرے یہ کہ زندہ کرنا پیدا ہونے کا ٹائم, یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیکسٹ ایئر ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, میں نہیں مانتا اس چیز کو. میں اپنی بات کر رہا ہوں, صوفیزم میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا, فاربیڈن ہے یہ, کیونکہ یہ چیز ہے, یہ علم غیب سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں. باقی چیزیں ریڈنگ دے دینا, یہ کام ہوگا نہیں ہوگا, دیٹ از اوکے, یو کین بینڈ اینڈ ٹوسٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بول دیں جی نیکسٹ ایئر آپ کی اولاد ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل ہی غیب والی بات ہو گئی. نہیں, اور جو چیز غیب عقل میں نہیں آئے گی اس کا مطلب وہ بالکل ہی غیب والی بات ہو گئی ہے, وہ علم غیب کی طرف جاتی ہے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. تو ناظرین محترم نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں طارق بول رہا ہوں جی, لندن سے. پورا نام بتا دیں پلیز. پورا نام محمد طارق ہے جی. محمد طارق علی؟ نہیں, محمد طارق ہے. محمد طارق. مسئلہ آپ کے اپنے بارے میں کسی اور کے بارے میں؟ ہاں جی, اپنے بارے میں. والد صاحب کا نام بتا دیں. غلام رسول جی. ماشاء اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ میرے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے. اسٹیٹس کا, ٹھیک ہے. قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ
کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ یہ تقریباً 2 سال، البتہ ناٹ دس میں، اس سے 2 سال یعنی کہ گوئنگ بیک 2 years ان دا مے، یہ اس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت سے؟ شاہی بس ایسے ہی ہے. اب یہ کہ میری سلسٹر سے بات ہوئی تھی کہ کہنے لگی کہ فریش اپلیکیشن ڈال لو، اور یہ کہ اس میں اللہ کلیئر کر دے گا، کیونکہ میں نے شادی کی، میری 2 بیٹی ہیں. ایک بیٹی ابھی ہوئی ہے، مہینہ کی ہو گئی ہے، ایک بیٹی میری 1.5 سال کی ہو رہی ہے، 2 بیٹی ہیں میری. ماشاءاللہ. تو میری سلسٹر کہہ رہی ہے کہ ایسے کرو کہ ان کے بیس پہ یہ ساتھ اٹیچ کر دو، پاسپورٹ وغیرہ، برتھ سرٹیفکیٹ دے دو، اسی کی بیس پہ ہو جائے گا. مجھے 11 سال ہو گئے ہیں یہاں. اپنے سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال پہلے مئی سے کیا ہو رہا ہے اب تک؟ ابھی یعنی کہ ناٹ دس میں، اس سے پہلے 2 سال چلے جائیں، یعنی کہ 2014 چل رہا ہے نا، یہ 2014 چل رہا ہے، 12 میں ہاں 14 چل رہا ہے. ہاں تو 2012 مئی میں. ہاں جی. اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا اس میں بھی. وہ میری سلسٹر کہہ رہی تھی کہ کر لو، اور یہ کہ فریش اپلیکیشن ڈال دو. اس وقت تو کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں تھے، میرے بچے بھی نہیں تھے. ہاں تو اپلائی کیا ہوا تھا اس وقت؟ اپلائی ریفیوز تو نہیں ہوا تھا دوبارہ اس وقت؟ نہیں، وہ کیس بہت پرانا تھا، مگر یہ کہ اب فریش اپلیکیشن ڈالنی ہے. اچھا نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ ناٹ دس میں، گوئنگ بیک 2 years یعنی کہ 2012 مئی میں، یعنی کہ اپریل مئی جون، یہ 3 مہینے رکھ لیں، مئی از اے مڈل پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ بیچ کا خلو ہے. مئی میں کیا ہوا تھا ان 3 مہینے میں؟ کوئی اپلیکیشن کا جواب آیا گیا، ریفیوزل یا کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی نہیں. اچھا کوئی اس وقت ڈالا ہی نہیں گیا؟ نہیں ڈالی نہیں. اچھا تو پھر کس سٹیٹس پہ آپ تھے اس وقت یہاں پہ؟ میں آیا تھا یہاں، وزٹ پہ آیا تھا میں. اچھا وزٹ ہی پہ چل رہے تھے اس وقت وہاں پہ؟ ہاں اسی پہ، ہاں وزٹ پہ چل رہے تھے. 11 سال ہو گئے ہیں. تو وزٹ پہ آپ 11 سال بیسیکلی. اچھا ٹھیک ہے، بیسیکلی ٹھیک ہے. اب وکیلوں سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معاملہ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ بتائیں کہ اس وقت اچھا ہونا چاہیے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، جس پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 2012 میں کوئی اچھی چیز نہیں. اس میں یہ تھا کہ میرا کام صحیح چل رہا ہے. ہاں اس میں کام میں کچھ بہتری آئی تھی. اچھا اس وقت بہتری آئی تھی، پھر ڈاؤن ہل. ہاں بس اسی طرح اپ ڈاؤن چلتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اسٹیبل تھا، ایوری تھنگ بیکیم ہیپی گو لکی. بیٹی آپ بتا رہے ہیں 2 ہیں ماشاءاللہ سے. پیدائش کب کی ہے، کتنی عمر ہے؟ ایک کی جو ہے نا وہ 1.5 سال کی ہو گئی ہے. ایک کی پیدائش ہے 2013 16 اپریل کو پیدا ہوئی تھی. 16 اپریل کو. اور دوسری یہ ابھی ہوئی ہے 5 اکتوبر کی پیدائش ہے. اچھا نام بتا دیں گے اگر بتانا چاہیں تو؟ ہاں جی، حلیمہ طارق ہے بڑی کا نام. ہاں. اور چھوٹی کا نام میں نے اس کا رکھا ہے حاجرہ طارق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں وکیلوں سے رابطے میں رہیں. اور آپ کیا دوبارہ فریش اپلیکیشن ڈالیں گے؟ ہاں جی، اب فریش اپلیکیشن ڈالوں گا دوبارہ. دیکھیں ابھی جو ہے نا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ویسے تو ٹھیک ہے وکیلوں سے ایڈوائس میں رہیں، مگر میں جو بتا رہا ہوں علم الاعداد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جسے حروف ابجد کہا جاتا ہے، جو اسلامک اینشنٹ نیومرالوجی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ اگر ڈالو گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو کک بیک مارے. یو نو واٹ اے کک بیک از؟ the result, the outcome won't be very good. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے میں آپ کو پڑھنے کو بتا سکتا ہوں کہ پڑھ لیں اور پھر ڈالیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خوشنودی شامل حال ہو جائے اس کام میں انشاءاللہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب دو چیزیں بتاؤں گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اللہ کے اسماء اللہ ہے نا، ہاں جی، یہ جو ہے نا آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے پورے ناموں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں وقت کوئی بھی مقرر کر لو. وقت کوئی بھی مقرر کر لیں، مگر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، رجوع جو ہے جانواز پہ کریے گا، وظیفہ جانواز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ دعوت غیب ہے نا، یہ وظیفہ جو ہے دعوت غیب ہوتا ہے نا، تو اس کو رجوع بھی کہا جا سکتا ہے.
ورڈز تو میرے پاس سینکڑوں ہیں اس کو، لیکن چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ جانماز پہ بیٹھ کے کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پکا کرنا ہے، اور باجی کو بھی کروائیں، وائف کو اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے نا، لیکن پکا کریں، اور صرف یہ کہ جو وضو کے دن نہ ہو اس میں ناغا کریں. ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ شاہ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف ہے؟ نہیں، درود شریف نہیں لگانا، کیونکہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، پیش نہیں کیا جا رہا وظیفہ. صحیح، ٹھیک ہے نا. پیش کرنے میں جب درود بیسیکلی پیش کیا جاتا ہے نا، درود و سلام بھیجتے ہیں، قرآن میں یہی ہے نا، بھیجتے ہیں، تو وہ پیش کیا جاتا ہے. یہ جو ہے وظیفہ ہے کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو دنیاوی ہی مقصد کے طریقے سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو کتنے دن کرنا ہے شاہ جی؟ یہ آپ نے کرتے رہنا ہے پکا، اور تھوڑا سا رابطے میں بھی رہنا ہے میرے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو 07448524330 یہ نمبر یہی ہے، 2 بجے کے بعد فون کریں گے whenever you call me. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے جناب، اوکے. مولا پنجتن پاک، تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کے. یہ سب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کو جو ہے سولیسیٹر سے ضرور آپ رابطے میں رہے گا اپنے کیس کے بارے میں. آپ جب کہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کہ پڑھتے رہنا ہے، آپ نے کبھی کسی کو فار لائف اجازت تو دیتے نہیں، پھر اس سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ جب تک کام نہ ہو جائے. کام کے بعد آٹومیٹک اجازت؟ چیز یہ ہے کہ کام ہو جائے تو بند کر دیں، مرضی. اگر پڑھنا چاہیں، دیکھیں ایک کام ایک وظیفے سے ہو گیا نا، اس کا مطلب تصرف آپ کو حاصل ہو گیا اس کا، تو پڑھتے رہو. میں تو ویسے بتا رہا ہوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ عموماً کام ہو گیا بھول جاتے ہیں. پھر وہ تو میرے خیال میں خدا کو یاد کرنا وہ وقتی طور ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا جاتا ہے، کام ہوتا ہے تو پھر مشکل ہے ذرا سا. چیز یہ ہے کہ وظیفے کا جو ہے نا، چیز یہ ہے کہ پڑھنا بہت آسان ہے، نبھاؤ بہت مشکل ہے وظائف کا. وظیفے کو جو ہے نا نبھاؤ، جو ہے نا وہ وظیفہ جو ہے نا، سمجھ لو آپ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، آپ کو باقاعدہ جو ہے نا نبھانا پڑتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ نبھاؤ گے نہیں، تھوڑا اوپر نیچے کرو گے، یہ آپ ایک قدم پیچھے لوگے، وہ خود بخود آپ کو 50 قدم پیچھے پھینک دیتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وظائف کا نا. آخری بات کی بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، دعا کیجیے گا. ناظرین محترم، آخری الفاظ شاہ صاحب کے کہ میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ ہر چیز کا نچوڑ ہوتے ہیں. بے شک ہر بندہ جو بھی کسی کو ملتا ہے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ظاہر ہے دعا کی اگر امپورٹنس نہ ہوتی تو کیوں کوئی کسی کو کہتا. یہ بڑی سچی اور گہری بات ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات ہوئی بندے کو یاد کرنے کی، کہ ہر بندہ وظائف پڑھتا ہے اپنی مصیبت، پریشانی، تکلیف کے لیے. جب پریشانی دور ہوئی نہیں تو اس نے ہر چیز چھوڑی نہیں. تو ایک فرمان ادھر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس مقام پہ فرماتے ہیں، ایک مقام پہ، کہ اس انسان سے غلہ مت کرو، کیونکہ جو اپنے خدا کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے. تو کسی سے بھولنے کا شکوہ مت کرو. یہ آج کل کے حالات بھی ہیں دنیا کے. آج کل تو ہر ایک اپنے ہی دوڑ میں ہے، کسی کو کسی سے لینا نہیں، کسی کو کسی سے کوئی دینا نہیں. تو یہ سفر رواں دواں ہے. لیکن اگر اس طرف بھی نظر دوڑائی جائے کہ آپ کے نیبر میں، انگلینڈ کی بات چلو نہیں میں کرتا، ادھر ہر ایک کو فوڈ پرووائڈ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کنٹریوں میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے، کسی نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا نیبر بھوکا سویا یا نہیں سویا، یا اس کے محلے میں، یا اس کے گاؤں میں، یا اس کے شہر میں. چلو ایک لمبی بات ہے. چھوٹی سے چھوٹی جگہ جو اس کو کور کرتی ہے، جو اس کو اس کا آنکھ اس جگہ پہ ہوتی ہے، کبھی اس نے اس پہ نظر دوڑائی نہیں. تو اس لیے انسان سے کس چیز کا گلہ. بار جاتے جاتے ان اچھی باتوں کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے. آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجیے گا. حالانکہ اکبر وحدہ لا شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی، جیسے میں نے پہلے کہا، مدد ضرور کیجیے گا. کیونکہ سب سے بڑی چیز کسی محتاج کی مدد کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان محمد توصیف کو، قبلہ شاہ صاحب کو، پروگرام صوفی گارڈن سے. انشاءاللہ تھرسڈے آپ سے سیم ٹائم ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.